والمرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، میرے ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور مزید کرم ہے اس پروردگار عالم کا اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اپنے محبوبین کی نسبت اور ان کے دامنوں سے ہم سبوں کو وابستہ فرمایا۔ محترم حضرات، یہ ماہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا اختتام ماہ ذوالحجہ سے ختم ہوتا ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے زندگی کا ایک سال یہ ماہ کے ختم ہونے سے ہمارے عمروں میں ایک سال کم ہونے والا ہے۔ ہم ہمارے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے، ہمارے غفلتوں سے توبہ کرتے ہوئے، یہ سال ہم سے جو گناہیں سرزد ہو گئی ہے اس میں ندامت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے ماہ ذوالحجہ کا مہینہ ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ماہ ذوالحجہ کے پہلے دہے کی بڑی فضیلت قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، یعنی یہ 10 دنوں کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے محبوب عمل اگر ہے تو ماہ ذوالحجہ کے پہلے دہے کے دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ یہاں تک کہ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا جو آخری دہا ہے، جس دہے کو ہم تاخرات وغیرہ مناتے ہیں، اور آخری دہے میں ہم مساجد میں اعتکاف وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سال بھر کے سارے عمل سے زیادہ فضیلت ماہ ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دنوں میں۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بزرگان دین کہتے ہیں کہ دنوں میں سب سے افضل دن ماہ ذوالحجہ کے 10 دن ہے، اور راتوں میں سب سے افضل رات رمضان المبارک کے آخری دہے کے راتیں ہیں، جن میں ہم تاخراتیں مناتے ہیں۔ مختصر فضیلت تو بہت زیادہ ہے محترم بزرگوں۔ ذوالحجہ کے 9 دن بھی روزے رکھنے کا حکم ہے، نوافل روزے ہیں۔ یہ روزے رکھنے کے بہت سارے ثواب قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی ہم سبوں کو توفیق